اور اسپین سے کی گئی ہیں، جبکہ 10 ملزمان اب بھی مفرور ہیں۔ بھارتی نژاد لارنس بشنوئی اور گولڈی برار گروپ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں بھی ملوث ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق امریکی حکام نے گولڈی برار کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $50,000 کا انعام کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھارت سے منسلک عالمی جرائم پیشہ گروہ امریکہ اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق امریکی استغاثہ نے بھارتی گروہوں کے جرائم کی تفصیلات ہردیپ سنگھ کے قتل کیس میں فرد جرم عائد کرتے وقت دیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر پلوشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے گا کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں بھارت سے جو منسلک عالمی جرائم پیشہ گروہ ہیں امریکہ اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں، اور یہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں ٹارگٹ کلنگ، منشیات فروشی اور دہشت گردی کا عالمی اڈہ بن چکا ہے، یہ کہنا ہے امریکی محکمہ انصاف کا، کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، انہوں نے بڑی انصاف کی بات کی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت ایک پہلے تو کراس بارڈر ٹیررزم کرتا تھا ریجنل پرسپیکٹو میں، اور اس خطے میں اپنی دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس خطے سے نکل کے یہ ایک انٹر کانٹیننٹل جو ہے دہشت گرد بن چکا ہے، یہ دوسرے بر اعظموں میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ بات 100% ثابت شدہ ہے، جس سے کئی انٹرنیشنل جریدوں نے اس سے پہلے لکھا کہ کس قسم کی کارروائیاں اس نے کینیڈا میں کی۔ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں رکھ کر ایک اسموک اسکرین بنائی جاتی ہے، اس کی آڑ میں یہ کارروائیاں سب جو ہیں یہ مودی حکومت کی اور بھارت کی سرپرستی میں ہوتی ہیں، اور اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اس وقت پاکستان کی تمام ریسورسز جس میں اس کی تمام سفارتکاری کی ریسورسز، آپ، ہم، میڈیا اور تمام جتنے یہاں پارلیمنٹیرینز ہیں، جس کی آوازیں اوپینین میکرز ہیں، وہ اس بات کو دنیا کو باور کرائیں کہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اس کی دہشت اس وقت اس دہشت گردانہ کارروائیوں کا جو نشانہ صرف خطہ نہیں ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، یہ اس وقت یورپ، امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا میں یہ دہشت گرد کارروائیاں کر رہا ہے، اور لہٰذا اسی طرح جس طرح یہ ہمارے لیے چاہتے تھے کہ ہم ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر ہوں، اب اس وقت آگے کہ ان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اب دنیا کہہ رہی ہے۔ صحیح پلوشا خان صاحبہ، جس طرح سے بھارت ان تمام اہم کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، خطے کے لیے کس حد تک خطرناک ہیں یہ؟ دیکھیے خطے کے لیے اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ اس قسم کی کارروائیوں کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کروائیں، اس کے اوپر انٹرنیشنل جریدوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کروایا۔ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کبھی یہ جو آبی دہشت گردی یہ بھی اسی کا حصہ ہے، تو خطے کے لیے اس حد تک یہ خطرناک ہے کہ خطے کو ایک بڑے خطرناک تصادم کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں، اور یہ ایک بات بالکل جو ہے حقیقت پر مبنی ہے کہ بھارت چاہتا ہے یہ خطہ اتنا ڈی اسٹیبلائز ہو کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہاں جیسے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان بنا رہے ہیں یا اکھنڈ بھارت کو یہاں امپلیمنٹ کرے، لیکن بہرحال یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن خطے کو یہ خطرناک جنگ کی طرف ضرور دھکیل رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ بھی کہیے گا جس طرح سے بھارت منظم ٹارگٹ کلنگ، منشیات فروشی اور دہشت گردی کا عالمی اڈہ بن چکا ہے، کیا یہ بھارت کے عالمی امیج کے لیے ایک تباہ کن چارج شیٹ ہے؟ یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت مودی کے وہاں بھکت بنے ہوئے ہیں اور جو ان کا ایک پورا ملک یرغمال بن چکا ہے جس میں ان کا میڈیا شامل ہے، ان کے بہت سے اوپینین میکر شامل ہیں، ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اتنا بڑا ملک جس کو یہ بڑی ڈیموکریسی، دنیا کی بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں، اگر وہ یہ منشیات فروشی کے اڈے چلا رہا ہے اور دوسری ملکوں میں جو مہذب دنیا میں یہ اپنی گندگی پھیلا رہا ہے، تو بھارت کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہوش آنا چاہیے اور اس قسم کے لیڈر کو اتار پھینکنا چاہیے۔ صحیح سینیٹر صاحبہ، آپ یہ بھی کہیے گا جس طرح سے یہ کارروائیاں اب باقاعدہ انٹرنیشنل سطح پر منظر عام پر آئی ہیں کہ بھارت ان میں ملوث ہے، باقاعدہ ریاستی سرپرستی حاصل ہے، تو کیا امریکہ بھارت کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست میں ڈالنے پر بھی غور کر سکتا ہے؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو اب یہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہمارا آپ کا فرض ہے، سب سے پہلے پاکستان کا فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ کرو اور وجہ پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں تو ذرا سا واقعہ ہو جائے
تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پیچھے لگ جاتی تھی کہ ہمیں وہ دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرے، ہمیں ایک روگ اسٹیٹ ڈکلیئر کرے، لیکن اصل روگ اسٹیٹ اس وقت مودی کے نیچے آج کا ہندوستان اور بھارت ہے، اور اگر اس روگ اسٹیٹ کو رستہ نہ ڈالا گیا عالمی طور پر تو یہ روگ اسٹیٹ جو ہے اپنے ساتھ سب کو لے کر ڈوب جائے۔ صحیح سینیٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ بھی بات کر رہی ہوں، پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، سب پاکستان کے پیچھے لگ جاتے تھے، آپ کیا سمجھتی ہیں بھارت کا جو امیج ہے اس سے وہ کتنا متاثر ہوا ہے، کتنا اس سے انٹرنیشنلی جو بھارت دہشت گردی کا عالمی اڈا بن کر سامنے آیا ہے؟ دیکھیے جی، بھارت کا تو امیج اسی دن سے متاثر ہوا تھا جب انہوں نے یہ پچھلے سال ہمارے ساتھ جو مارکہ حق تھا اس میں ان کو شکست فاش ہوئی تھی، اس وقت ہی ان کا بیانیہ پٹا تھا جب انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا اور رچا کر انہوں نے ہمیں اس میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن دنیا میں کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ ان کی پہلی شکست تھی، پھر دوسری شکست ان کو میدان جنگ میں ہوئی، اور اب تیسری اللہ کی طرف سے یہ جو ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ ان کا امیج جو ایک بڑی ڈیموکریسی کا تھا وہ اب میرے حساب سے زمین بوس ہو چکا ہے۔ اب اس گرتی ہوئی دیوار کو پاکستان کو آخری دھکا دے دینا چاہیے۔ صحیح، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سینیٹر صاحبہ کہ مارکہ حق سے جو ذلت اور رسوائی ملی بھارت کو، اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سینیٹر رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ بھارت سے منسلک عالمی جرائم پیشہ گروہ امریکہ اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق امریکی استغاثہ نے بھارتی گروہوں کے جرائم کی تفصیلات ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں فرد جرم عائد کرتے وقت دیں۔ آپریشن ہارڈ بال کے تحت بھارتی سرپرستی میں چلنے والے جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ آپریشن کے تحت 37 ملزمان پر بھتہ خوری، اسلحہ، منشیات اور قتل کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ بھارت منظم ٹارگٹ کلنگ، منشیات فروشی اور دہشت گردی کا عالمی اڈا بن چکا ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے اداروں نے 3 بھارتی بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں سے وابستہ 24 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ 11 گرفتاریاں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہوئیں۔ گرفتاریاں امریکہ، کینیڈا اور اسپین سے کی گئیں۔ 10 ملزمان اب بھی مفرور ہیں۔ بھارتی نیاد لارنس بشنوئی اور گولڈی برار گروپ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں بھی ملوث ہیں۔ FBI کے مطابق امریکی حکام نے گولڈی برار کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات پر $50,000 کا انعام کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھارت سے منسلک عالمی جرائم پیشہ گروہ امریکہ اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق یہ بتایا گیا ہے۔ بھارتی جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بڑی کارروائی۔ دنیا بھر میں سرگرم مودی کا دہشت گرد نیٹ ورک عیاں۔ امریکہ میں سامنے آنے والی تحقیقات نے بھارت سے منسلک سرحد پار مجرمانہ دہشت گرد سرگرمیوں پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی پروسیکیوٹرز کے مطابق بشنوئی گینگ سمیت بھارت میں قائم 3 منظم جرائم گروپوں سے تعلق کے الزام میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں 24 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان پر الزام ہے کہ یہ 2023 میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے کینیڈا میں ہونے والے قتل کی منصوبہ بندی کرنے میں شامل تھے۔ یہ گرفتاریاں بھارتی مجرمانہ نیٹ ورکس کے بارے میں جاری تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔ بھارتی مجرمانہ نیٹ ورکس دنیا بھر میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور منشیات کی اسمگلنگ میں مصروف ہیں۔ یہ مقدمہ امریکہ، کینیڈا اور یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کا حصہ ہے۔ امریکی حکام کا ٹانڈا پنجاب کے SHO گروندر جیت سنگھ پر امریکہ میں ایک خاندان سے بھتہ خوری میں گینگسٹرز کی معاونت کا الزام ہے۔ سماجی رہنما سارہ احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گی یہ جو کارروائیاں کی گئی ہیں بھارت کی جانب سے، اب یہ انٹرنیشنلی سامنے آ گئی ہیں، کیا کہیں گی اس پر؟ جی دیکھیں، آئی تھنک پاکستان نے تو ویسے بھی کافی سیورل اوکیزنز پہ یہ ریز کیے کنسرنز